الدین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ہدیہ درود پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 سے شروع ہو رہا ہے اور یہ 7ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جب وہ اس قرآن کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو حق کو پہچاننے کی وجہ سے آپ ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کو بہتا ہوا دیکھیں گے۔ یعنی یہ کچھ اہل حق کی بات ہو رہی ہے اور یہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں کون لوگ ان سے مراد ہیں۔ تو کہا کہ وہ قرآن جب ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو اس کا حق سننے کے بعد وہ دل برداشتہ ہو کے آنسو بہانا شروع کر دیتے ہیں۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے۔ یعنی انہوں نے آیتیں سنی، آنسو بہائے اور کہا کہ اللہ ہم حق کی گواہی دینے والے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، تو ہمارا نام ان لوگوں میں لکھ دے جنہوں نے یہ گواہی دی ہے، یعنی جو مسلمان ہیں۔ تو یہ جو آیات ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ترجمان القرآن بھی کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نجاشی کے پاس پہنچے، پیچھے ہم نے نجاشی کا تذکرہ پڑھا تھا، تو جب وہ نجاشی کے پاس پہنچے اور انہوں نے قرآن کریم کو پڑھا اور ان کے علماء اور راہبوں نے قرآن کو سنا تو حق کو پہچاننے کی وجہ سے آنسو بہنے لگے۔ یعنی ان کے جو علماء بیٹھے تھے، کیونکہ وہ ایک مدت سے تورات میں ذکر پڑھ رہے تھے، انجیل میں ذکر پڑھ رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، انجیل کے اندر موجود تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، تو گویا نشانیاں جو تھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ انہیں پتہ تھیں۔ تو جب لوگوں نے آیات بیان کی قرآن مجید کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں بیان کی، وہ جو صحابہ اکرام جو گئے ہوئے تھے، تو جب انہوں نے سنا تو ان کے آنسو بہنے لگے کہ اسی نبی کا ہم ذکر انجیل میں اب تک پڑھ رہے تھے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نجاشی نے اپنے 30 بہترین اصحاب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے، آپ نے ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا اور ان پر بھی وہی دقت طاری ہو گئی اور وہ رونے لگے اور انہوں نے کہا باخدا ہم اس کو پہچانتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ اور نجاشی کو جا کر بھی بتایا انہوں نے، وہ جس نبی سے ہم مل کے آ رہے ہیں باخدا وہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر انجیل میں موجود تھا۔ تو پھر نجاشی نے بھی اسلام قبول کیا اور اس نے بھی یہی گواہی دی، حق کی گواہی دی۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں۔ پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں۔ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور اس حق پر جو ہمارے پاس آ گیا ہے، اب کوئی بھی چیز ہمیں روکنے والی نہیں ہے۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم کیوں نہ یہ خواہش کریں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر لے۔ یعنی وہ اپنی ہٹ درمی کے اوپر قائم نہیں ہوئے باقی لوگوں کی طرح، یہودیوں کی طرح۔ یہودیوں کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، نصرانیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی پتا تھا، عیسائیت جسے کہا جاتا، یہ دونوں جو مذاہب تھے انہیں پتا تھا، لیکن وہ اپنی انا میں، اپنی انا کے اندر، انا چونکہ یہ
بہت بڑی چیز ہے، بعض دفعہ یہ اچھائی کی طرف بھی لے کے چلی جاتی ہے اور بعض دفعہ یہ بہت برائی کے نچلے درجے میں پھینک دیتی ہے۔ تو انا جو ہے، انا عربی میں کہتے ہیں میں کو، انا کا معنی ہوتا ہے میں۔ تو یہ جو میں ہے یہ بعض دفعہ بڑے بڑے نیک کاموں میں آڑے آ رہی ہوتی ہے۔ ہم کسی غلط رسم و رواج کو اپنی انا کی وجہ سے نہیں چھوڑ رہے ہوتے، کسی گناہ کو اپنی انا کی وجہ سے نہیں چھوڑ رہے ہوتے۔ تو انہوں نے وہ جو نجاشی تھے حبشہ کے لوگ، اور وہ نجاشی کے جو اصحاب تھے، اس کے جو ساتھی تھے، جو وزراء تھے، جو مشیر تھے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آ گئے۔ اور پھر جب یہ نجاشی کا انتقال ہوا، وہ فوت ہوا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے مرنے کی اطلاع ملی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اپنے بھائی کا جنازہ پڑھو۔ غائبانہ طور پہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر وہ غائبانہ نماز جنازہ کی اجازت باقی رہی یا نہیں رہی، یہ ایک طویل موضوع ہے۔ تو بہرحال نجاشی کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غائبانہ طور پہ، اور صحابہ کرام نے بھی غائبانہ طور پہ نماز جنازہ جو ہے اسے ادا کیا۔ اس کے بعد فرمایا فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، سو اللہ نے ان کے اس قول کے صلے میں ان کو ایسی جنتیں عطا فرمائیں جن کے نیچے دریا بہتے ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی وہ لوگ جو اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے حبشہ سے، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہی نیکی کرنے والوں کی جزا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو تم پسندیدہ چیز کو حرام قرار نہ دو جن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا، ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس آیت کا معنی یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا جن چیزوں کی طرف تمہارا دل مائل ہوتا ہے ان کی لذت حاصل کرنے سے اپنے آپ کو منع نہ کرو اگر وہ حلال ہے۔ جس طرح عیسائیوں کے علماء نے، راہبوں نے کھانے پینے کی عمدہ چیزوں کو ترک کر دیا، اور بلکہ ترک نہیں کیا، اپنے اوپر حرام کر دیا، اور خدا کی قسم کھا کے کسی نے یہ کہا کہ میں دنیا سے کنارہ کشی کرتا ہوں اور خدا کی قسم میں دنیا سے اپنا تعلق نہیں رکھوں گا، کسی نے کہا کہ خدا کی قسم میں نکاح نہیں کروں گا، کسی نے کہا کہ میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، کسی نے کہا میں میٹھی چیز نہیں کھاؤں گا، کسی نے کہا میں نمکین نہیں کھاؤں گا، خود ہی اپنے اوپر حرام کرتے گئے چیزوں کو، اللہ نے نہیں کیا تھا۔ تو یہاں ان چیزوں کا ذکر ہے، ایمان والوں کو یہ کہا کہ جو چیزیں حرام ہونی تھیں اللہ نے کر دی ہیں، آپ کو اب ضرورت نہیں ہے کوئی اپنے اوپر حلال چیز کو حرام کرنے کی۔ تو لیکن حد سے نہیں بڑھنا، حد سے نہیں بڑھنے سے مراد یہ کہ فضول خرچی نہیں کرنی، اور جن کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا، جن اشیاء کو، جن چیزوں کو حرام قرار دیا، ان کو ہاتھ نہیں لگانا، ان کی طرف نہیں جانا، یہ ایک حد بندی ہے۔ تو پچھلی امتوں میں یہ رہبانیت کا تصور تھا، بالخصوص نصرانیوں میں، عیسائیوں میں یہ تصور تھا کہ ان کے اندر رہبانیت تھی۔ رہبانیت یہ کہ گھر بار چھوڑ کے وہ جنگل میں جا کے بیٹھ گئے، نہ نکاح کیا، نہ کچھ اچھا کھایا نہ پیا، پتے کھا لیے، اور درختوں کے پتے اوڑھ کے، بڑے جو پتے ہوتے ہیں وہ پہن لیے، اس طرح کی زندگی گزاری، اور اسے نام دیا ہوا تھا کہ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق ہے، مضبوط ہے، دنیا سے نہیں ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے سب کچھ ثابت ہوتا ہے، آپ نے نکاح بھی فرمائی،
اللہ کے ساتھ تعلق بھی رکھا، عبادات بھی کی، دین بھی اور دنیا بھی، دونوں طرح کی زندگی کو تجارت بھی فرمائی۔ ایک عام انسان کے لیے جس طرح کی زندگی ممکن ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سیرت ہمارے لیے چھوڑی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ مشعل راہ ہوتا ہے یعنی رات کے اندھیرے میں مشعل جلائی جاتی تھی پرانے دور میں تاکہ رستہ نظر آ جائے۔ تو زندگی گزارنے کا جو رستہ ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے جو روشنی آ رہی ہے وہ ہے، اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کی جائے۔ دعا ہے جو کچھ بھی آج ہم نے پڑھا سنا سمجھا، اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق دے، جو نہیں سمجھ سکے اللہ رب العزت وہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی